وہ بہنیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوات المؤمنات کہا، ان میں سے ایک بہن جو دلیر، جو اپنے شوہر کے شہید ہو جانے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگے، وہ خاتون اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس بن سعد، والدہ کا نام ہند بن عوف، ان کی ایک ہمشیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ، دوسری ہمشیرہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، اور تیسری ہمشیرہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ سیدنا سلمہ تھیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذو الجناحین یعنی کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ قریش مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے۔ قریش کی اذیت رسانی سے بچنے کے لیے یہ دونوں میاں بیوی سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں قیام کے دوران سیدہ اسماء بنت امیس نے 3 بیٹوں کو جنم دیا جن کے نام محمد، عبداللہ، اون۔ جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر میں مصروف تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو حبشہ سے مہاجرین کے واپس آنے کی اطلاع دی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے ماتھے کو چوما، ان سے گلے ملے اور فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے خوشی زیادہ خیبر فتح ہونے کی ہے یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ اسے ہمیشہ یہ فرماتے، تمہاری شکل و صورت اور طور و اطوار مجھ سے ملتے جلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کی بہنوں کو اخوات المؤمنات کہہ کر ان کے مومن ہونے کی گواہی بھی دی۔ سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کی بہنوں کا دعوت اللہ کے میدان میں بہت زیادہ اثر انگیز کردار ہے۔ خواتین میں دین اسلام کے نشر و اشاعت میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں واپس آئے تو سیدہ اسماء حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، یہ اسماء بنت امیس ہیں۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی اسماء جو حبشہ میں رہیں اور سمندر کے راستے یہاں پہنچی؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، ہاں ہاں وہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہم ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت لے گئے، ہم تمہاری نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی یہ شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گی۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتا۔ عمر اور ان کے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی، جبکہ تم کشتی والوں نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر جب یہ بات یاد آتی تو اس بات پر بہت خوشی ہوتی۔ جب سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے خاوند سیدنا جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہر معرکہ اور جنگ میں شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موتا میں بھی ان کو شامل کیا، جس جنگ میں ان کو امیر بنا کر بھیجا گیا۔ اس جنگ کے 3 امیر تھے اور تینوں کے تینوں امیر اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے اس جنگ کا جھنڈا پکڑا اور ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا اور انہوں نے جنگ کو اللہ کے فضل و کرم سے جیت کر واپس آئے۔ یہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر سنائی تو سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بات سنتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں آہذاری کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، میرے حوصلہ افزائی کے لیے ارد گرد کی عورتیں بھی میرے پاس آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے جا کر کہا، آج آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو اور ان کو ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ غزوہ حنین کے دوران میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیغام دیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کی شریک حیات بن کر ان کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ سیدہ اسماء اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر مسرت و شادمانی میں برابر شریک ہوا کرتی تھیں، ایک وفادار بیوی بن کر ان کے ساتھ رہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھنے کی عادی تھیں، لیکن جس دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، انہوں نے روزہ نہ رکھا، اپنے جلیل القدر عالی مقام خاوند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ اس طرح انہوں نے وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کی تھی کہ مجھے غسل آپ نے ہی دینا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اچھی رفیق حیات ثابت ہوئیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدت پوری کی۔ پہلے خاوند سیدنا جعفر کے تینوں بیٹے اور دوسرے خاوند سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس حال میں نہ رہنے کا فیصلہ کیا اور ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے ان کے نکاح کا پیغام قبول کر لیا اور
ان سے بھی نکاح میں شامل ہو گئیں۔ سیدہ اسماء بڑی ذہین و فطن خاتون تھیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتیں اور امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتیں۔ ایک دفعہ ان کے 3 بیٹے جو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا آپس میں جھگڑنے لگا کہ میرا باپ تم پہ زیادہ فضیلت والا ہے اور میرا باپ تم پہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ جب سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ معاملہ دیکھا تو کہا خدا کی قسم میں نے جعفر بن طیار سے بہتر نوجوان نہیں دیکھا اور سرزمین عرب میں ابوبکر صدیق سے بہتر بزرگ کوئی نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر بچے خاموش ہو گئے، گلے ملے اور آپس میں کھیلنے لگے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اپنی بیوی کی ذہانت کا اعتراف بھی کیا اور پھر مسکرا کر بولے آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ، تو ہم کدھر گئے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی بات سن کر فرمانے لگیں امیر المؤمنین، تینوں میں سے آپ کے بہتر مقام کے کیا کہنے؟ ایک صبح نماز فجر کی ادائیگی کے لیے امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اسی غم میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے۔ بیماری ان پر غالب آ گئی، پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برسات کرے۔ ہم آج کل کی ایسی خواتین کو بالکل بھی پریفرنس نہیں دیتے، وہ خواتین جو کہ ایک دفعہ طلاق یافتہ ہو جائیں یا بیوہ ہو جائیں۔ یہ وہ صحابیات میں شامل ہیں جن کا جلیل القدر صحابہ سے نکاح ہوا اور ان کا پھر نکاح ہوا۔ تو اپنی سوچ کو وسعت دیجیے اور عورتوں کو ایک حوصلہ دینے والے لوگ بنیں تاکہ عورتوں کو بھی حوصلہ ہو کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔